بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الكريم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے وقت قبول فرمائے۔ نئی صورت کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فتح، یہ بھی مدنی صورت ہے، اور اس کی جو آیت آ گیا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، اس سے اس کا نام لیا گیا۔ تو یہ بلکہ صورت کا یہ نام ہی نہیں بلکہ پورے مضمون کے لحاظ سے بھی اس کا یہی عنوان ہے، کیونکہ اس میں اس بہت بڑی فتح مبین یعنی عظیم فتح کا کلام کیا ہے جو صلح حدیبیہ کے شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو عطا فرمائی۔ تو اس روایت سارے اس پہ بات المتفق ہیں۔ اس کا نزول ذیقات 6 ہجری میں اسد ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے صلح حدیبیہ کے معاہدہ کے بعد مدینہ منورہ طرف واپس جا رہے تھے، تو اس راستے میں یہ نازل ہوئی۔ تو اس کا پس منظر یہی ہے کہ اگر ہم پورا پس منظر دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اصل مدینہ میں ایک خواب دکھایا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ، تو اس آپ اور آپ کے صحابہ کرام مسجد حرام میں داخل ہوئے ہیں۔ آپ نے خانہ کعبہ کی کنجی لی اور صحابہ کرام سمیت تمام نے بیت اللہ کا طواف کیا اور عمرہ ادا کیا۔ پھر کچھ لوگوں نے سر کے بال منڈوائے اور کچھ نے کٹوانے پر اکتفا کیا۔ آپ نے صحابہ کرام کے اس خواب کی اطلاع دی، اور یقینا صاحب کے اللہ کے رسول کا خواب ہمیشہ سچا ہے۔ خواب ہوتے ہیں کہ وہی کی ایک شکل ہے خواب بھی آنا۔ تو سب نے اطلاع دی تو بڑے خوش ہوئے کہ ہم اب عمرہ کریں گے، اور آپ سب یہ بھی بتایا کہ ہم آپ عمرہ ادا فرمائیں گے، لہٰذا صحابہ کرام سفر کا روانہ ہو گئے۔ آس پاس کی بستی میں بھی یہ بتا دیا گیا ہے کہ ہم مکہ جا رہے ہیں عمرہ کرنے کے لیے۔ تو جو لوگ جن کے ذہنوں میں کیونکہ حالات ایسے تھے کہ آپ نے جانا ہے عمرہ کرنے کے لیے تو کوئی جنگی سامان تو لے کے نہیں جانا، صرف آپ نے خالی اور صرف غیر مسلح ہو کے ایک تلوار کے ساتھ لینی تھی، اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں۔ تو عمرے کا احرام باندھ کر جنگی سامان، جنگی ساز و سامان کے بغیر نکلنا تو غیر مسلح ہونے کے معنی تو یہی تھے کہ اپنے ساتھ میں جان خطرے میں ڈالنا تھا۔ ان حالات میں کوئی ایک شخص سمجھ نہیں سکتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اشارے کا کیا مطلب ہے۔ تو مگر وہ لوگ جو دنیاوی اور یا اس کو اسباب کو دیکھ رہے تھے وہ تو اس سے کترائے گئے، تو موت کے منہ میں جانے والی بات ہے، کیونکہ اگر آواز ساتھ لے کے جائیں گے جنگی تو پھر تو جنگ کو دعوت دینے والی بات ہے۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یقینی بات ہے کہ ان کا منصب ایسا تھا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دے اسے بغیر کٹ کے عمل کرنا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب بھی اور صحابہ کرام کو سفر کے تیاری کا حکم دے دیا۔ تو اس میں ہمیں بتاتے ہیں کہ تقریباً 1400 صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہایت خطرناک سفر جانے کے تیار ہو گئے۔ صحابہ کرام کے تعداد 1400 صحابہ کرام آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ ذیقات 6 ہجری کا آغاز ہے، اور قافلہ مدینہ منورہ سے نکلتا ہے۔ ذوالحلیفہ جو جگہ ہے آج کل، وہاں آج کل بھی وہیں سے احرام باندھا جاتا ہے، اگر جو لوگ مدینہ منورہ سے مکہ جاتے ہیں تو وہیں پہ آج کل اس کا نام بیر علی شاید رکھ دیا گیا، وہاں سے احرام باندھے، وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام احرام باندھا، اور قربانی کے کوئی 170 تقریباً 70 اونٹ انہوں نے ساتھ لیے، جن کی گدروں میں ہدی کی جو علامت ہوتی ہے وہ ان پٹے ڈال دیے جاتے ہیں، قلابے جس کو کہتے ہیں، اور ان کے کوہان بھی چیر دیے جاتے ہیں، وہ بھی چیر دیے گئے، اور یہ اور ان کے ساتھ جنگی ساز و سامان کچھ میں تو وہاں سے چل دیے۔ تو اس طرح یہ قافلہ لبیک اللہم لبیک کہتا ہوا بیت اللہ طرف چل پڑا۔ تو اس وقت جو مکہ اور مدینہ کے تعلقات ہیں ان کے اس وقت ہر بچہ بچہ جانتا تھا کہ کیا ہے۔ ابھی پچھلے سال ہی تو شبر 5 ہجری میں تو قریش جو آئے تھے سارے قبائل کو اکٹھا کر کے مدینہ منورہ کو فتح کرنے کے لیے، اور وہ جنگ احزاب جو ہوئی اس میں مشہور واقعہ ہو چکا، اور پھر وہ شکست کھا کے گئے ہیں۔ تو یقینی بات ہے کہ اس پہ بھی وہ تو سمجھو کہ خون کے پیاسوں کے گھر میں جانے کے جا رہے ہیں سارے صحابہ کرام اللہ رسول کے ساتھ، اور سب سارے عرب کی نگاہیں بھی جمی تھی کہ یہ کیسا لوگ ہیں جو کہاں جا رہے ہیں، تو دشمنوں میں گھرے جا رہے ہیں، دشمن سامنے اور اس میں چلے جا رہے تھے، دیکھنے کیا ہوتا ہے۔
अब मक्का वालों के लिए बड़ी अजीब सूरत हाल हो गई, क्योंकि लोगों ने ये भी देख लिया काफिला लड़ने के लिए तो नहीं जा रहा, बल्कि वहाँ हराम भी है। हराम के महीनों में तो हमेशा से होता ये था कि लड़ाई होती नहीं है, जो भी आता है उसको इजाज़त दी जाती है। तो हर हाल में अब कुरैश के लोगों को मुश्किल हो गई। ज़िक़ात का महीना है और हराम, ये हराम के महीनों में से जो अरब हज और जियारत के महीने, उसमें तो रिवायत ये थी कि जो भी आता उसको आने दिए, को रोक टोक होती नहीं। उस जमाने में तो अमन अमान कायम हुआ करता था। अब वो फंस गए कि हम मदीना से काफिले को रोके तो मक्का मुअज़्ज़म दाखिले से रोकते हैं तो पूरे मुल्क में और अरब में हमारी रुसवाई होती है कि ये मालिक बन के बैठ गए और किसी को आने दे, अपनी मर्जी चलाते हैं। और अगर आने दें तो हर कोई कहेगा कि मोहम्मद से डर गए, उसको आने दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दौरान, अब ये मक्का वालों ने ये फिर हुआ यही कि उन्होंने अपना फैसला यही किया कि उनको किसी हाल में भी मक्का में दाखिल होने से रोकना है, उनको मक्का में दाखिल नहीं होने देना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बनी एक काब का एक जो कबीला था, उसके शख्स को जासूस बना के, मुखबर बना के हैसियत से, जो मुखबर कहते हैं जो जो खबरें देता हो, वहाँ वहाँ से कुरैश के इरादों, नकल हरकत और उनके नज़र रखने की और आपको इतला देने के लिए आगे भिजवा दिया था। जब आप काफ़ी दूर पहुँचे, गसकान के करीब पहुँचे, तो उसने आके इतला दी कि कुरैश के लोग पूरी तरह तैयार हैं और वो जीत दवा के मकाम पर पहुँच चुके हैं। और खालिद बिन वलीद को उन्होंने 200 सवारों के साथ फला जगह पे आगे जो रास्ता है जहाँ से आप जाएंगे, वहाँ पे उन्होंने घुड़सवारों के साथ सवार वहाँ पे भिजवा दिया था कि आपको किसी हालत में भी जाने ना, आपको रोक लें। कुरैश की ये चाल ये थी कि किसी ना किसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ में से छेड़छाड़ करके उनको इश्तिहार दिलाएं, और अगर लड़ाई हो जाए तो पूरे मुल्क मशहूर कर दें कि ये तो उमरा करने तो नहीं आए, तो लड़ाई करने आए। इस बहाना करके और उन्होंने कहा कि किसी तरह उनको मुश्किल में डाल दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो इतला मिली तो आपने रास्ता बदल दिया। वहाँ से रास्ता, उस रास्ते जहाँ से खालिद बिन वलीद जिस रास्ते में थे, उस रास्ते को नहीं लिया, बल्कि दूसरे रास्ते से चल दिए। और दूसरे रास्ते से पहुँचते पहुँचते वो तकरीबन जाके जब चलते गए हैं तो आप सैयदुल मरार एक जगह है, वहाँ पहुँचे तो ऊँटनी बैठ गई। तो लोगों ने कहा कि हल हल, ये कस्बा ऊँटनी उस पर सवार थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो वो लोगों ने हल हल, यानी वो ये, लेकिन वो बैठी रही। लोगों ने कहा कि कस्बा अड़ गई है, तो आपने फरमाया कस्बा अड़ी नहीं है ना, उसमें ये आदत है, बल्कि उसी उस हस्ती ने रोक रखा है जिसने हाथी को रोक दिया था। फिर आपने फरमाया उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, लोग किसी भी ऐसे मामला का मुतालबा नहीं करेंगे जिसमें अल्लाह की हुर्मतों की ताज़ीम कर रहे हों, लेकिन मैं उसे ज़रूर तस्लीम कर लूँगा। उसके बाद आपने ऊँटनी को डांटा तो वो खड़ी हो गई, और आपने रास्ते थोड़ी तब्दीली की और फिर हुदैबिया के मुकाम पर पहुंच गए। जब वहाँ पे उदय को वहाँ पर जाकर और पड़ाव डाला तो लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यास की शिकायत की। वहाँ एक ही कुआं था, तो आपने कि जो थोड़ा पानी था वो तो लोग पी गए, खत्म हो गया, पानी तो है ही नहीं। चंद लगों बाद ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने तरकश में एक तीर निकाला और हुक्म दिया कि चश्मे में डाल दें। लोगों ने ऐसा ही किया, तो उसके बाद चश्मे से मुसलसल पानी उबलता रहा और सब ने, तमाम लोग उस पानी से सैराब होते रहे, आसूदा हो गए। तो ये आपसे जब वहां से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से मुतमईन हो चुके, और तो वहां से एक वरका खजाई कबीले के चंद अफराद, उनका एक आदमी शख्स आया और वो हाजिर हुआ। और उसने देखा कि काब बिन लवी के वहाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसने बल्कि फरमाया कि मैं काब बिन लवी को देख कर आया हूँ कि हुदैबिया के अफराद और पानी के पास पड़ाव डाले हुए हैं। उनके हमारा औरतें और बच्चे भी आपसे लड़ने और आपको बैतुल्लाह से रोकने का तहिया कर किए हुए हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि हम किसी से लड़ने नहीं आए। कुरैश को लड़ाइयों ने थका दी, सख्त जरर उनको पहुंचाई है। इसलिए वो चाहें तो एक मुद्दत तक के लिए कोई मुद्दत तय कर लें कि और मेरे उन लोगों के दिमाग से हट जाएं। फिर मेरे गलबे की सूरत में जिस चीज़ में मेरे इताअत में दाखिल होंगे तो वो भी दाखिल हो सकते हैं, वरना मुद्दत के अख्ताम तक वो ताज़ा तम तो हो ही चुके होंगे। अगर लड़ाई उनको के सिवा कुछ मंजूर नहीं तो उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, मेरे दीन के मामले में उससे उस वक्त तक लड़ता रहूंगा जब तक मेरी गर्दन जुदा ना हो जाए, और जब तक अल्लाह अपना अमर नाफिज ना कर दे। उसने कहा कि आप जो कुछ कह रहे हैं मैं उसे कुरैश तक पहुंचा दूं। उसके बाद वो कुरैश के पास गया और उनको बताया कि मैं उन साहब से मिल के आ रहा हूँ, उनसे मैंने ये बात सुनी है, अगर तुम चाहो तो पेश करूं। कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, हमें ज़रूरत नहीं है। बेलग बड़ों ने कहा कि नहीं, उसकी बात सुन लेते हैं। उसने कहा कि
ये बात मैंने सुनी है। इस पर कुरैश ने एक और शख्स को भेजा। उसने उसको देख कर आपने फरमाया ये बदअहद आदमी है। चुनांचे जो आपने आप उसने आपसे शिका कर गुफ्तगू की तो आपने वही बात कही जो बुदैल और उसके रुफका को कही थी। उसने वापस जाकर कुरैश को पूरी बात बता दी। उसके बाद एक जो कबीला था अलकश, यानी ये कि जो मक्का के इर्द गिर्द कबीले थे, उनका एक शख्स जो उन कबीलों का सरदार था, उसको उन्होंने भेजा। और उनका मकसद ये था कि ताकि अगर वो उनको यकीनी बात है कि आप उसको मना कर देंगे, तो ये हबीश नाम के कबीले थे, उनके सरदार हुलैस बिन अलकमा, उनको अगर मना कर देंगे तो यार यकीनी बात है कि वो नाराज होकर पलटेगा, और फिर ये जो अब हबीश की जो पूरी ताकत है वो हमारे साथ आ जाएगी। तो मगर जब उसने अपनी आंखों से देख लिया कि सारा काफिला तो आराम बंद है, हदी के ऊंट भी सामने खड़े हैं जिनके कदर में कलावे पड़े हुए हैं, और ये लड़ने के लिए नहीं बल्कि तो उम्रा करने के लिए आए, तवाफ करने के लिए आए हैं, तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई बात किए बगैर मक्का की तरफ पलट गया। और उसने जाकर कुरैश के सरदारों से साफ साफ कह दिया कि ये लोग बैतुल्लाह की अजमत के मानकर ज़ियारत के लिए आए हैं, अगर तुम उनको रोकोगे तो हबीश इस काम में तुम्हारा को साथ हरगिज नहीं देंगे। हम तुम्हारे हलीफ इसलिए नहीं बने कि तुम हुर्मतों को पामाल करो, और हम तुम उसमें हम तुम्हारी हिमायत करें। तो वो फिर कुरैश ने एक और शख्स को भेजा, उसको अपने नज़दीक बड़ी ऊंची समझा कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजा। और उसने चाहा कि आप मक्का में दाखिल होने के इरादे से बाज आए, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको भी वही जवाब दिया जो पहले सरदारों को या जो आए थे उनको तरफ दे चुके थे, कि हम तो बैतुल्लाह की ताज़ीम करने वाले बनकर एक दीनी फरीज़ा बजाने के लिए आए हैं। वापस जाकर उस शख्स ने कुरैश के लोगों से कहा कि मैं कैसर और कसरा और नजाशी के दरबारों में भी होके होके आया हूँ, मगर अल्लाह की कसम मैंने सहाब मोहम्मद को जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फिदाई देखा है, ऐसा मंजर किसी बड़े बड़े बादशाह में मैंने नहीं देखा। उन लोगों का हाल तो ये है कि आप मोहम्मद वजू करते हैं तो उनके साहब पानी का एक कतरा तक जमीन पर नहीं गिरने देते, और सब अपने जिस्म और कपड़ों पर मल लेते हैं। अब तुम सोच लो कि तुम्हारा मुकाबला किससे है। इस दौरान एलची आ जा रहे थे, गुफ्तगू जारी थी। कुरैश के लोग बार बार कोशिश करते थे कि चुपके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कैंप पर छापा मारें और साहबा को किसी तरह इश्तिहाद दिला दें। इस दौरान ऐसा हुआ भी कि एक दफ़ा 40-50 आदमी रात के वक्त आप मुसलमानों पर पड़ाव पर पथराव और तीर बरसाने लगे, तो साहबा का सबको गिरफ्तार कर लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबको छोड़ दिया। एक और मौका बड़ी तनीम की तरफ से 80 आदमी और भी फजर के वक्त आए, उन्हें अचानक छापा मार दिया, ये लोग भी पकड़े गए, आप सल्लल्लाहु उन्हें भी रिहा कर दिया। इस तरह कुरैश की हर चाल तदबीर नाकाम होती गई। आखिरकार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपनी तरफ से आप अपनी तरफ से एक एलची भेजने का प्रोग्राम बनाया कि हमारी तरफ से भी कि किसी को भेजना चाहिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले तो उमर बिन खत्ताब को बुलाया, लेकिन उन्होंने ये कहते हुए माजरत करी कि अल्लाह के रसूल, अगर मुझे अजियत दी गई तो मक्का में बनी काब का एक फर्द भी ऐसा नहीं जो मेरी हिमायत में बिगड़ सकता हो। आप उस्मान बिन अफ़ान को भेज दें, उनका कुर्बा कबीला मक्का में है, वो आपका पैगाम अच्छी तरह पहुंचा देंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस्मान को बुलाया और कुरैश के पास रवानगी का हुक्म देते हुए फरमाया, उन्हें बतला दो कि हम लड़ने नहीं आए, उम्रा करने आए हैं, उन्हें इस्लाम की दावत भी दो। आपने हज़रत उस्मान को ये हुक्म भी दिया कि मक्का में अहले ईमान मर्दों और औरतों के पास जाकर उन्हें फतह की बशारत भी दे दें, और बतला दें कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल जो अपने दीन को मक्का में ज़ाहिर व गालिब करने वाला है, यहाँ तक कि ईमान की वजह से किसी को रोपोश होने की ज़रूरत नहीं होगी। सैयदना उस्मान आपका पैगाम लेकर रवाना हुए। रास्ते में कुरैश के पास से गुजरे तो उन्होंने पूछा कहाँ का इरादा है। आपने फरमाया अल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये और ये पैगाम देकर मुझे भेजा है। उधर साद बिन आस ने उठकर सैयदना उस्मान को मरहबा कहा और अपने घोड़े पर जीन कसकर आपको सवार किया और साथ बिठाकर अपनी पनाह में मक्का लेकर गए। वहां जाकर सैयदना उस्मान ने सरदार कुरैश को साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम सुनाया। उससे फारिग हो चुके तो कुरैश ने पेशकश की कि आप बैतुल्लाह का तवाफ कर लें, मगर आपने पेशकश मुस्तरद कर दी और ये गवारा ना किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवाफ करने से पहले खुद तवाफ कर लें, उन्होंने इनकार कर दिया। अब वो हुआ एक सैयदना उस्मान अब इस सफारत की मुहम्मद पूरी कर चुके, लेकिन कुरैश ने उन्हें अपने पास रोक लिया। शायद वो ये चाहते थे कि जो सूरत हाल पेश हो रही है उसे बाहर मशवरा करके कोई कतई फैसला कर लें और सैयदना उस्मान को उनके लाए पैगाम का जवाब देकर वापस करें।
مگر سیدنا عثمان کے دیر تک رکنے کے رہنے سے مسلمانوں میں افواہ پھیل گئی کہ انہیں قتل کر دیا گیا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی تو آپ نے فرمایا ہم اس جگہ سے ٹل نہیں سکتے یہاں تک کہ لوگوں سے مار کر رائی کر لیں۔ پھر آپ آئے، آپ نے صحابہ کرام کو بیعت کی دعوت دی۔ صحابہ کرام ٹوٹ پڑے اور اس بات پر بیعت کی کہ میدان جنگ چھوڑ کر نہیں بھاگ سکتے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بیعت لی۔ 1400 صحابہ کرام ایک جماعت نے موت کی بیعت کی، یعنی مر جائیں گے مگر میدان جنگ نہ چھوڑیں گے۔ سب سے پہلے ابو سنان اسدی رضی اللہ تعالیٰ نے بیعت کی، پھر سلمہ بن عکو نے 3 بار بیعت کی، شروع میں، درمیان اور آخر میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنا ہاتھ پکڑ فرمایا عثمان کا ہاتھ ہے۔ پھر بیعت مکمل ہو چکا تھا، عثمان آ بھی گئے اور انہوں نے بھی بیعت کی کہ، اور اس بیعت میں صرف ایک آدمی نے جو منافق تھا شرکت نہیں کی، اس کا نام جد بن قیس تھا۔ 1400 میں سے ایک شخص نے بیعت نہیں کی، باقی سب نے کی اور موت پر بیعت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیعت ایک درخت کے نیچے لی۔ سیدنا عمر نے آپ دست مبارک تھامے ہوئے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ انہوں نے تھام رکھا تھا، اور حضرت معقل بن یسار نے ایک درخت کی بعض ٹہنیوں کو پکڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سے ہٹا رکھی تھی، اس نے ہٹا کے رکھی ہوئی تھی۔ اسی بیت کا نام بیت رضوان ہے، یہ ہے وہ بیت رضوان۔ یہ اسی کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ یہ آیت نازل فرمائی، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذا یبایعونک تحت الشجرہ، درخت کے نیچے اللہ مومن سے راضی ہوا جب وہ آپ کے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے، یعنی انہوں نے بیعت کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہو گئے، اسی لیے کہا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ ان سے اللہ سے راضی ہو گئے۔ اب یہ صورتحال یہ ہو گئی تو قریش نے بھی نزاکت تو محسوس کر لی، تو انہوں نے پھر سہیل بن عمر، یہ ایک بڑا ہی سمجھدار قسم کا بندہ تھا، اس کو معاملات کی صلح کے لیے سمجھانے سلجھانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روانہ کیا اور تاکید کر دی کہ صلح میں لازماً یہ بات طے کی جائے کہ آپ اس سال واپس جائیں گے۔ ایسا نہ ہو کہ عرب میں یہ کہیں کہ آپ ہمارے شہر میں جبراً داخل ہو گئے۔ اس ہدایت کو لے کر سہیل بن عمر آپ کے پاس حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے اتار کر آتا دیکھ کر فرمایا کہ تمہارا کام تمہارے لیے سہل کر دیا گیا ہے۔ اس شخص کو بھیجنے کا مطلب ہے کہ قریش صلح چاہتے ہیں۔ سہیل نے آپ کے پاس آ کر دیر تک گفتگو کی اور بالآخر طرفین میں صلح کی دفعات طے ہو گئی، یعنی کہ صلح ایک فیصلہ ہو گیا۔ اور صلح کی جو دفعات تھیں وہ یہ تھیں کہ پہلی یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سال مکہ میں داخل ہوئے بغیر واپس جائیں گے۔ اگلے سال مسلمان مکہ آئیں گے، 3 روز قیام کریں گے، ان کے ساتھ سوار کا ہتھیار ہوگا، میانوں میں تلواریں ہوں گے اور ان سے کسی قسم کا تعارض نہیں کیا جائے گا۔ دوسری یہ تھی کہ 10 سال تک فریقین جنگ بند رکھیں گے، اس طرح سے لوگ معمون رہیں گے، کوئی کسی پر ہاتھ نہیں اٹھائے گا۔ تیسری دفعہ یہ تھی کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد و پیمان میں داخل ہونا چاہے داخل ہو سکے گا، اور جو قریش کے عہد و پیمان میں داخل ہونا چاہے داخل ہو سکے گا۔ جو قبیلہ جس فریق میں شامل ہوگا اس فریق کا ایک جز سمجھا جائے گا، لہذا ایسے کسی قبیلے پر زیادتی ہوئی تو خود اس فریق پر زیادتی تصور ہوگی۔ چوتھی یہ تھی کہ قریش کا جو آدمی اپنی سرپرست کی اجازت کے بغیر، یعنی بھاگ کر آپ صلی اللہ محمد کے پاس جائے گا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے واپس کر دیں گے، لیکن محمد کے ساتھیوں میں سے جو شخص پناہ کی غرض سے بھاگ کر قریش کے پاس آئے گا، قریش اسے واپس نہیں کریں گے۔ یہ تھیں وہ صفات جو آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کو بلایا کہ تحریر لکھ دیں، اس پہ اور املا کرایا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس پر سہیل نے کہا ہم نہیں جانتے رحمان کیا ہے، آپ یوں لکھیے بسمک اللہم، اے اللہ تیرے نام سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو کہا کہ یہی لکھو۔ اس کے بعد آپ نے یہ املا کرایا، یہ وہ بات ہے جس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم مصالحت کی۔ اس پر سہیل نے کہا کہ اگر ہم جانتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو پھر ہم نہ آپ سے کو بیت اللہ سے روکتے نہ جنگ کرتے، لہذا آپ محمد بن عبداللہ لکھوائیے۔ آپ نے فرمایا یہ میں اللہ کا رسول ہوں اور اگرچہ تم مجھے جھٹلاؤ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کو حکم دیا کہ محمد بن عبداللہ لکھیں اور لفظ رسول اللہ مٹا دیں، لیکن سیدنا علی نے یہ گوارہ نہیں کیا کہ اس لفظ کو مٹائیں، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھ سے مٹا دیا۔ اس کے بعد پوری دستاویز لکھی گئی۔ اب یہ صلح ہو چکی تو بنو خزاعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیمان میں داخل ہو گئے۔ یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پرانے زمانے سے ساتھ تھے، مگر ہوا کیا کہ اسی دوران ہی لکھا ہی جا رہا تھا، یہ بھی یہ صلح نامہ لکھا ہی جا رہا تھا کہ یہ سہیل بن عمر، اس کا خود کا بیٹا ابو جدل، وہ مسلمان ہو چکا تھا، اپنی بیڑیوں میں گھسیٹتے ہوئے آ پہنچے اور وہ مکہ سے نکل کے بھاگ لیے تھے وہاں سے۔
انہیں یہاں پہنچ کے اپنے آپ کو مسلمانوں کے درمیان ڈال دیا۔ سہیل نے کہا یہ پہلا شخص ہے جس کے متعلق میں آپ سے معاملہ کرتا ہوں کہ آپ اسے واپس کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں ابھی تو ہم نے نوشتہ مکمل بھی نہیں کیا ہے۔ اس نے کہا کہ تب میں آپ سے کسی بات پر صلح کا کوئی معاملہ ہی نہ کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تو اس کو میری خاطر چھوڑ دو۔ اس نے کہا میں آپ کی خاطر بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ آپ نے فرمایا نہیں تو اتنا تو کر کر ہی دو۔ اس نے کہا کہ میں نہیں کر سکتا۔ تو پھر سہیل نے ابو جندل کے چہرے پہ چھانٹا رسید کیا، مشرقین کی طرف واپس کرنے کے لیے اس کے کرتے کو گلا پکڑ کے گھسیٹا۔ ابو جندل زور زور سے چیخ کر گلا مسلمانوں، کیا مشرقین کی طرف واپس لوٹ جاؤں کہ وہ میرے دین کے متعلق فتنے میں ڈال دیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو جندل صبر کرو اور اسے باعث ثواب سمجھو۔ اللہ تمہارے لیے اور تمہارے ساتھ جو دوسرے کمزور مسلمانوں سب کے لیے کشادگی اور پناہ کی جگہ کوئی بنا دے گا۔ ہم نے قریش سے صلح کر لی اور ہم نے ان کو اور انہوں نے ہم کو اللہ کا عہد دے رکھا، اور ہم بد عہدی کر نہیں سکتے۔ اس کے بعد سے کہتے ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ اچھل کر ابو جندل کے پاس پہنچے اور ان کے پہلو میں چلتے جا رہے تھے اور کہتے جاتے ابو جندل صبر کرو، یہ لوگ مشرک ہیں، ان کا خون تو بس کتے کا خون ہے۔ وہ ساتھ ہی ساتھ اپنی تلوار کا دستہ بھی اس کے قریب کرتے جا رہے تھے۔ سیدنا عمر کا بیان ہے کہ مجھے امید تھی کہ وہ تلوار لے کے اپنے باپ کو اڑا دیں گے، لیکن انہوں نے اپنے باپ کے بارے میں بخل سے کام لیا، اور پھر معاہدہ جو حدیبیہ کا جو معاہدہ تھا وہ نافذ ہو گیا۔ اب یہ ہو گیا، اور پھر ہوا کیا، جب یہ سب کچھ ہو گیا تو مسلمانوں میں بڑی مشکل ہو گئی، بڑے سب پریشان ہو گئے کہ یہ کیا معاہدہ ہوا ہے۔ اب وہ سب کچھ تو طے ہو گیا، اب اس وقت شرائط طے ہو گئیں، اور پھر سب سے زیادہ جو مسئلہ لوگوں کو کھل رہا تھا، اب پہلے تو یہ ہوا کہ جب یہ سب کچھ ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حکم دیا کہ اپنے قربانی جب ان کو آپ قربان کر دیں اپنے، اور اپنا بال کٹوا لیں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ پہلا موقع تھا بھی کوئی بھی شخص بھی اپنی جگہ سے اٹھا نہیں، کوئی بھی شخص ایک ایک دفعہ کوئی بھی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پہ نہیں اٹھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات 3 بار دہرائی مگر پھر بھی کوئی نہ اٹھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ام المومنین آپ کے ساتھ تھیں، تو آپ ان کے پاس گئے اور آپ نے لوگوں کے طرز عمل کا ذکر کیا۔ تو ام المومنین نے کہا کہ یا رسول اللہ اگر آپ ایسا چاہتے ہیں تو آپ تشریف لے جاؤں اور کسی سے کچھ کہے بغیر چپ چاپ اپنا جانور ذبح کر دیں اور اپنے حجام کو بلا کر سر منڈوا لیجیے۔ اس کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر تشریف لے گئے، کسی سے کچھ کہے بغیر یہی کیا، اپنا ہدی کا اونٹ جانور بھی ذبح کر دیا اور حجام کو بلا کر سر منڈوا لیا۔ جب لوگوں نے دیکھ کے خود بھی اٹھ کر اپنے اپنے جانور ذبح کر دیے، اور اس کے بعد ہم ایک دوسرے کا سر مونڈنے لگے۔ کیفیت یہ تھی کہ غم کی وجہ سے ایک دوسرے ایسا تھا کہ جیسے آ، ایک دوسرے کو قتل کر دیں گے۔ اس موقع پر گائے اور اونٹ سات سات آدمیوں کی طرف سے ذبح کیے گئے۔ آپ نے وہ اونٹ ذبح کیا جو کس زمانے میں ابو جہل کے پاس تھا، یعنی اس کے ناک میں چاندی کا ایک حلقہ بھی تھا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ مشرکین جل بن کر جائیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر منڈوانے والوں کے لیے 3 بار مغفرت کی دعا کی، اور کینچی سے کٹانے والوں کے لیے 1 بار۔ تو اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا کعب بن عجرہ کے سے حکم فرمایا کہ جو شخص اذیت کے سبب اپنا سر اعلیٰ میں حالت میں منڈوالے اس روزے یا صدقے کے یا ذبیحے کے شکل میں فی دے خری، تو الگ چیز آ گئی۔ پھر یہ ہوگا اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دفاع، تو اب یہ اتنی پریشانی کہ لوگ سے بہت پریشان، اور سب سے زیادہ پریشان اس میں جو تھے وہ سیدنا عمر تھے کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ سیدنا عمر کہتے ہیں کہ انہوں نے آپ کے پاس جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے کہا کہ یا رسول اللہ، کیا ہم لوگ حق پر ہیں اور یہ لوگ باطل پر نہیں ہیں؟ تو آپ نے بتایا کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا کیا ہمارے مقتول جنت میں اور ان کے مقتول جہنم میں نہیں ہیں؟ تو آپ نے بتایا کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا کہ تو پھر کیوں ہم اپنے دین کے معاملے میں دباؤ قبول کریں؟ ایسی حالت میں پلٹیں کہ اللہ نے ہمارے اور ان کے درمیان فیصلہ نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا خطاب کے صاحبزادے، میں اللہ کا رسول ہوں اور ان کی نافرمانی نہیں کر سکتا، وہ میری مدد کرے گا اور مجھے ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ کیا آپ نے ہم سے یہ بیان نہیں کیا تھا کہ ہم بیت اللہ کی زیارت کریں گے اور اس کا طواف بھی کریں گے؟ تو آپ نے بتایا کیوں نہیں، لیکن کیا میں نے یہ بھی کہا تھا کہ اسی سال کریں گے؟
انہوں نے کہا کہ نہیں، اب بہرحال تم بیت اللہ کو تک پہنچو گے اور اس کا طواف بھی کرو گے۔ اس کے بعد سیدنا عمر شدید غصے میں سیدنا ابو بکر صدیق کے پاس بھی پہنچے، اور ان کو وہی باتیں کہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی تھی، اور انہوں نے بھی ٹھیک وہی جواب دیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تھا، اور آخر میں اتنا اضافہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رکاب تھامے رکھو یہاں تک کہ موت آ جائے، کیونکہ اللہ کی قسم آپ حق پر ہیں۔ اس کے بعد جب وہ سب کچھ معاملہ طے ہو گیا، تو پھر آپ راستے میں جب آپ چل رہے تھے، پھر یہ صورت نازل ہوئی، انا فتحنا لک فتحا مبینہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو پڑھ کے خاص طور سے سیدنا عمر کو بلایا اور ان کو یہ بتائی بات۔ تو عمر کہتا ہے، وہ پھر وہ کہتے ہیں ان کو دل سکون ہو گیا اور واپس چلے گئے۔ سیدنا عمر کہتے ہیں کہ میں اس بات پہ پہلے اتنے جو نے بات کی اتنا نادم ہوا کہ میں نے جو غلطی کی تھی اس کے بارے میں اس کے ڈر سے میں نے بہت سے اعمال کی، برابر صدقہ اور خیرات کرتا اور روزے رکھتا رہا اور نماز پڑھتا رہا، غلام آزاد کا، یہاں تک کہ اب مجھے خیر کی امید ہے۔ تو پھر ہوا کہ جب آپ دیکھیں یہ فتح مبین کس طرح ہوئی، سب سے زیادہ جو مشکل تھی اور سب سے زیادہ جو لوگوں کو بات پریشانی کری تو وہ یہ تھی۔ اب سب سے دوسری اور چوتھی، اس میں جو سب سے پہلے 10 سال تک فریقین کے درمیان جنگ بند رہے گی اور ایک دوسرے کے خلاف خفیہ اعلانیہ کوئی کارروائی نہیں ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مان لیا گیا کہ اسلام بھی ایک دین ہے، اور جو ہے نا اس کو بھی ایک ریاست تسلیم کر لیا گیا، اس لیے ان کے ساتھ یہ معاہدہ کر لیا گیا، یعنی پہلی مرتبہ اسلامی ریاست کا وجود تسلیم کر لیا گیا۔ اب تب تو عربوں کی نگاہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں کوئی حیثیت کوئی قبیلے کی سی تھی جو اب سمجھو کہ ایک بے دین قبیلہ تھا۔ دوسرا یہ کہ مسلمانوں کو بیت اللہ کی زیارت کا حق تسلیم کر لیا گیا۔ 6 سال تک تو ان کو اجازت نہیں تھی کہ کوئی مکہ میں آئے اور زیارت بھی کر دے، اب وہ کہہ دیا گیا ہے کہ اگلے سال، ہاں اگلے سال تک کی اجازت دے دی کہ اگلے سال سے آئیں اور حج بھی کریں، مطلب عمرہ کریں اور طواف بھی کریں 10 سال تک کے لیے۔ دوسرا جو ہے 10 سال کے جنگ بندی کا معاہدہ ہو جانے سے مسلمانوں کا امن میسر آ گیا، انہیں عرب کے تمام اطراف نواح میں پھیل کو تیزی سے اسلام پھیلایا، اور صلح حدیبیہ سے پہلے پورے 19 سال میں اتنے آدمی مسلمان نہیں ہوئے جتنے 2 سال میں کے اندر اندر ہو گئے۔ تو اسی طرح یہ صلح، اسی صلح کی برکت تھی کہ یہاں تو وہ وقت تھا کہ جب حدیبیہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ صرف 1400 صحابی تھے، اور 2 سال بعد جب مکہ فتح مکہ پر چڑھائی کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 کا لشکر آپ کے ساتھ تھا۔ پھر یہ کہ قریش کے طرف سے جنگ بند ہونے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو موقع مل گیا اپنے جو اس طرح اور جو حکومت کو مستحکم کرنے کا۔ اسی دوران خیبر کا قلعہ بھی فتح ہوا، اور بھی جو قریب قریب کے وہ یہودیوں کے قبائل تھے ان کو فتح کر لیا، بہت سے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل گئے۔ اور یہ بھی پھر آپ یہ دیکھیں کہ اس سے آپ کتنا بڑا ہے کہ انہوں نے اب قریش جو مکہ کے مشرکین انہوں نے سب کو آزادی دے دی، جو جس کے چاہے جائے مل جائے، یعنی وہ اگر سارا عرب بھی اسلام میں چلا جائے تو ان کو کوئی پرواہ نہیں۔ تو اسے کتنی بڑی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جتنا ہی جو مرضی چلا جائے، تو آپ صاحب 2 ہی سال میں اندر عرب میں اتنی قوت کا توازن بدل گیا، قریش اور کوئی مشرک کی طاقت دب کر گئی، اسلام کا غلبہ ہو گیا۔ اب جو سب سے بڑی جو ان کو لگ رہی تھی کہ ہم دبکے کر رہے ہیں اس سال نہیں جا رہے، تو یہ تو مان لیا گیا کہ اگلے سال چلے جائیں گے۔ پھر ایک تو مشرک تھی، دوسرا یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دیکھیے ہمارا کوئی بندہ آئے گا تو اس کو آپ واپس کریں گے، اور ان کا جو آئے گا تو نہیں کریں گے۔ تو اس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب دیا ہے کہ جو شخص، یقینی بات ہے جو ہمارا ہے یعنی جو پکا مسلمان ہے وہ تو کبھی بھی چھوڑ کے نہیں جائے گا۔ تو نہ مکہ کو، نہ وہ اسلام چھوڑے گا، نہ مدینہ چھوڑے گا، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چھوڑے گا، وہی چھوڑے جو مرتد ہو، مرتد کو ہم نے کیا کرنا ہے، جو دین سے پھر اس کو جانے دو۔ اور یہ جو شخص جو وہاں سے، ہاں وہاں سے جو آ رہے ہیں ان کے لیے جو مشکل تھی کہ جو ان کے لیے کیا ہوتا ہے، ان کا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے کوئی راستہ بنا دے گا۔ تو ہوا بھی یہی، مسلمانوں کے وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو مدینہ واپس آ گئے، تو وہاں سے جو چھوٹ کے کہ ایک شخص تھا جس کا نام ابو بصیر نام تھا، وہ ان کی قید میں وہاں سے چھوٹ کے آ گئے، اور وہاں پہ مدینہ منورہ پہنچ گئے، مگر وہ ساتھ ہی مکہ والے بھی پہنچ گئے کہ آپ معاہدے کے تحت کو واپس کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واپس کر دیا۔ اور راستے میں اس شخص نے جو ساکت ہے اسے بڑی پوچھا کہ کہا کہ فلاں اللہ کی قسم میں نے دیکھتا ہوں تمہاری تلوار بڑی زبردست ہے۔ اس شخص نے وہ نیام سے نکال کے دیکھا، ہاں ہاں واللہ یہ بہت زبردست ہے، اس نے بڑا تجربہ ہے۔ ابو بصیر نے کہا ذرا مجھے تو دکھلاؤ میں بھی دیکھوں۔ اس شخص نے اس کو تلوار دے دی، آپ نے اس تلوار لیتے اس کو مار کے ڈھیر کر دیا، اور دوسرا بھاگ گیا۔ یعنی اس کے آپ پھر آپ وہاں سے چلے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واپس بھجوا دیے، تو ان کا یہ تو مجھے پکڑا دیں گے دوبارہ۔ تو وہاں سے بھاگ کے اور وہ
مدینہ سے نکل کر ساحل سمندر پر آ گئے۔ اب وہ جو ابو جندل سہیل کا بیٹا تھا وہ بھی چھوٹ گیا وہاں سے نکل کے، وہ بھی جب وہ جو بھی کوئی آتا اب وہ وہاں سے جاتا ہے اور وہ آ کے اس کے ساتھ اس کے لشکر میں جا کے شامل ہو جاتا۔ اب یہ ایک جماعت اکٹھی ہو گئی، اس کے بعد لوگوں نے شام جانے کے لیے کسی بھی قریشی قافلہ گزرتا اس سے چھیڑ چھاڑ کرتے، اس کو لوٹ لیتے۔ تو وہ قریش والے خود تنگ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کا واسطہ ہے، ان کو آپ اپنے پاس بلا لیں، اور جو بھی آپ کے پاس جائے گا وہ مامون میں رہے گا، وہ آپ کے اس کے بعد آپ اس کو بلا لے، وہ مدینہ منورہ آ گئے۔ تو اس کے بعد یہی ہے کہ اتنا اس کے بعد ہوا یہ کہ اس معاہدے کے بعد سن 7 ہجری میں سیدنا عمر بن عاص، خالد بن ولید، عثمان بن طلحہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارے مسلمان ہو گئے۔ جب یہ لوگ خدمت نبی میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا مکہ نے آپ اپنے جگر گوشوں کو ہمارے حوالے کر دیا، یعنی مکہ نے اپنے بندوں کو ہمارے حوالے، اتنے جگر گوشوں کو ہمارے حوالے کر دیا۔ تو یہ اصل میں یہ فتح کچھ لوگ تو کہتے ہیں صحابہ کرام عبداللہ بن مسعود یا عمر وہ تو کہتے ہیں کہ اصل فتح فتح مکہ نہیں، اصل فتح فتح یہ تھی سلح حدیبیہ والی۔ اس کی وجہ سے کتنا سلام پھیلا، کتنا موقع ملا اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں کہاں وفد بھیجے، اور 10 سال کا جو عرصہ ملا اس میں کتنا اس سے اسلام پھیلا۔ تو یہ ان حالات میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اسی میں جو صلح حدیبیہ اور جن لوگوں نے اس میں بیعت کی، اب وہ صحابہ کا مقام دیکھیں کون کس طرح اپنے جان کے لیے کہ ہم جان دے دیں گے مگر یہاں سے جائیں گے نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی لیے یہ وہ صحابہ کرام تھے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ جن سے راضی ہو گیا، اور وہ ہمیشہ کے لیے یقینی بات ہے کہ وہ سب جنتی ہیں، وہ 1400 صحابہ اور بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جو جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کے عالم دے کہ جو صحابی ہے وہ ہمارا ایمان اب یقیناً وہ جنتی ہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا ماننے والا، ان کے احکامات پہ عمل کرنے والا، ان سے محبت کرنے والا بنائے کہ ہماری محبت بھی ہر کسی سے بڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہو اور اللہ کے لیے ہی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔